کہتے جی کہ فرض نماز کے بعد سنت اور نفل جو ہے جگہ بدل کے پڑھیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جتنی جگہوں پہ سجدہ کرو گے وہ قیامت میں گواہی دے۔ اگر مجبوری ہے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، دائیں لوگ کھڑے ہیں، لوگوں کے آگے گزرنا پڑے گا، پھر وہیں پڑھ لو۔ فرض نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ حنفی ہے تو نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ میقات سے احرام باندھنا لازمی، میقات پھر اگر لازمی نہیں تو میقات بنانے کا فائدہ نہیں۔ اگر میقات پر عمرہ لازمی نہیں ہے تو پھر یہ 5 میقات کیوں بنائے گئے؟ جہاں سے مرضی ہے آ جاؤ۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت تو ہے، فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ گیا فجر کو وہاں پہنچا 9 بجے، صلاۃ و سلام پڑھے اور 11 بجے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، حاضری ہو گئی۔ لیکن اگر 40 نمازیں نصیب ہوں اور اس طرح نصیب ہوں کہ کوئی تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ اس کو نفاق سے بھی اور جہنم سے بھی بری کر دے۔ ویسے ایک بات یاد رکھو کہ یہ 40 دن کی عبادت جو ہے اس میں کوئی اللہ کی حکمتیں ضرور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ نے کتنی راتیں بٹھایا؟ تم میقات ربہ 40 رات۔ 50 بھی بٹھا سکتے تھے، 30 بھی بٹھا سکتے، 40 کیوں بٹھائیں؟ ہر نبی کو نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد، پہلے کیوں نہیں ملتی؟ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو آدمی حضور کی 40 حدیثیں یاد کر لے اس کو اللہ کی قیامت میں علماء کی صف میں کھڑا کریں گے، تو وہاں بھی وہ 40 ہے۔ انسان کا بچہ جب یعنی پیدا ہوتا ہے، نطفہ ٹھہرتا ہے، تو پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ان سب میں 40 دن کا فرق ہے، یعنی پہلے نطفہ، اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ، 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے ان علماء نے 40 کا چلہ بنایا ہوا ہے کہ 40 دن جب اس کا رگڑا نکلے گا تو اس میں بھی تبدیلی آئے گی، ورنہ یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن کوئی وجہ تو ہے نا، آخر اللہ نے ہر جگہ 40 کی عدد کو کیوں مقدم رکھا ہے؟ اللہ کی حکمتوں سے تو کوئی کام خالی نہیں ہے، اس لیے کوشش کرو کہ 40 نمازیں نصیب ہوں، نہ پڑھ سکو تو اللہ معاف کرے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کر، بھائی بڑی لوگوں نے دعا کی ہے حرم شریف کی برکت اور درس کی برکت سے، میں تو خود حیران ہوں۔ سچی بات یہ ہے، کبھی امریکہ سے اور کبھی کہیں سے، کبھی اٹلی سے، کبھی جرمنی سے، کبھی یورپ سے، کبھی پتہ نہیں کس کس نے ٹیلی فون، جن کو میں جانتے میں شرم کے مارے آگے یہ بھی نہیں کہتا اچھا میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، کیا کہوں؟ ایک آدمی محبت سے ٹیلی فون کر رہا ہے، مجھے پتہ نہ بھی، اچھا جی بڑی مہربانی، بڑی لڑکیوں نے، عورتوں نے، اللہ عالم کن کن ان کی دعائیں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بغیر کسی تکلیف کے اللہ نے میرے آپریشن دونوں آنکھوں کے، پہلے دائیں کا ہوا تھا اب بائیں کا ہوا، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، آپ کی دعائیں ہیں کہ میرے ڈاکٹر جو آپریشن کرنے والے تھے نا ان کی بھی اتنی بڑی داڑھی، سنت کے مطابق نورانی چہرہ، اور وہ خوش ہو کے کہ شیخ آپ کا آپریشن میں بڑی محبت سے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو اینک کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ میں نے ملٹی فوکل لینس لگایا ہے جو آپ کو دور کے لیے بھی کافی ہے، قریب کے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ اس کو اب میں کس کو جانتا ہوں، یہ صرف اللہ کے گھر کی برکت ہے، یاد رکھو۔ کبھی بندے کو اکڑنا نہیں چاہیے کہ میں کچھ، میں کیا، میری تو ساری برادری ڈاکے مارتی ہے، چوری کرتی ہے، میں کیا ہوا؟ ہم بلوچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ چوری مار کرنا تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟
یہ اس کی نوازش ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بٹھا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، آپ دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کے زائد خیر دے۔ میں روزانہ حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں بغیر طواف کے، وہ بدعت ہے، بغیر طواف کے بوسہ لینا ناجائز ہے، یعنی بدعت روز کرتا ہے، سنت کو کبھی بھی نہیں کرتا۔ قوم عادی ہو گئی ہے نا۔ بار بار عمرہ کرنا منع ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ کسی غریب کی شادی اللہ نے لکھا ہے، تم آؤ گے شادی کراؤ نہ کراؤ کسی غریب کی، اللہ نے جتنے دفعہ حاضری لکھی ہے تم نے آنا ہی آنا ہے۔ باقی غریبوں کی مدد بھی کیا کرو، یہ تمہارے بس میں خود آئے ہو، اس نے بلایا ہے تو آئے ہو۔ کس کی کیا طاقت ہے؟ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑوں پتی ہیں، انہوں نے کبھی خواب میں بھی مکہ مدینہ نہیں دیکھا۔ میرے اپنے دوست تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، بہت بڑا زمیندار تھا، زمیندار نہیں کہہ سکتے بلکہ جاگیردار۔ مجھے دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا حضرت یہ بڑا خناس قسم کا آدمی ہے، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتا، آپ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو کہیں کہ شرم کرو، حج کرو، اتنی دولت ہے تیرے پاس۔ اچھا، اس کی بیوی نے، اس کے بہنوں نے، گھر والوں نے، خان سب نے حج کیا، کئی حج کیے، صرف اس نے نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کوئی اتفاق بنے گا، سبب بنے گا تو میں کہوں گا۔ اسی علاقے میں، اسی موضوع میں ہماری بھی زمین تھی جس پہ اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا، وہ تھا ہی اس قسم کا آدمی۔ میرے ساتھ ایک شریک بھی تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کہا جی آپ چلیں، مہربانی کرو، ہماری زمین ہے، وہ زبردستی قبضہ کیے ہوئے۔ بہرحال ہم چلے گئے، انہوں نے بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، بڑے عزت سے پیش آیا، بڑے کھانے وانے بنائے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ حضرت کیسے؟ میں نے کہا ایک تو مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری زمین پہ تم قابض ہو اور نجائز۔ اصل وہ تھا کہ وہ دریائی زمین ہے نا، جب دریا کا فلڈ ادھر جاتا ہے زور والے ٹریکٹر پر یہ میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، چونکہ وہاں کو نشان تو ہوتے نہیں۔ اور میں نے کہا مکی صاحب دیکھیں بات سنیں، آپ کی جتنی زمینیں ہیں نا اس کو میں نہیں دوں گا، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کا حصہ دار ہے، اس کا تو میں حصہ نہیں دوں گا۔ آپ کی جتنی زمین ہے آپ جہاں سے چاہے نشان لگا دیں، میں حاضر۔ میں نے کہا میں نہیں دوں، اس غریب کو نہیں دو گے تو پھر مجھے بھی نہیں چاہیے، میں بھوکا مر رہا ہوں۔ ہم نے کہا جی پھر مجبوراً دینی پڑے گی، دے دوں گا جی، کل ہی آ جائیں اپنا قبضہ دینے، نشان لگا دیں۔ پھر میں اس کو اکیلا لے گیا، میں کہا شرمندہ نہ کرتا۔ میں نے کہا ملک صاحب حج نہیں کرتا۔ اس نے کہا مکی صاحب تم میرے پوتوں سے بھی چھوٹے، خدا کی قسم میں جب ارادہ کرتا ہوں میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، مجھے اللہ آنے نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ کہ میرے بچوں کی طرح ہو، تم بچوں سے بھی چھوٹے ہو، تم نے یہ بات کی ہے، میں تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں۔ میں کراچی بھی پہنچا، میں نے ٹکٹیں بھی لے لیں، سب کو لے، میرے پورے بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا تم توبہ کرو، اور ایک بات چلو یہ کرو کہ اپنی طرف سے حج بدل تو کروا دو تاکہ قیامت میں فرض تو اتر جائے۔ اس نے پھر حج بدل کر، اس کے بعد پھر اس نے خود بھی کر دیا۔ جب حج بدل کر آیا نا، پتہ نہیں اس کی دعا لگ گئی۔ تو بہرحال تو یہ اللہ کے ہاتھ میں میرے بھائی۔